اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی شوہر کا دل کیسے جیتے ہیں؟ بیوی اپنے خاوند کے دل کو مائل کرے، اس کی آنکھ میں بھی خاص جاذب نظر بنے، صاف ستھری رہ کر اچھے کپڑے پہن کرتے کہ خاوند آنکھوں سے دیکھے تو دل میں محبت بڑھے، اچھی خوشبو استعمال کریں تاکہ خاوند ناک سے سونگھے تو خاوند کے اندر محبت کا جذبہ اور بیدار ہو، اور کان کے ذریعے سے بھی اسے اپنی طرف متوجہ کرے، پیار کے ایسے بول بولے، ایسے الفاظ استعمال کرے کہ خاوند کے دماغ میں وہ الفاظ گونجتے رہیں۔ جب قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کی آواز کا بھی مرد کے اوپر اثر ہوتا ہے، تو عورت کو ایک طول آواز اوزار مل گیا جس سے وہ اپنے خاوند کو اپنے دل سے قریب رکھ سکتی ہے۔ چنانچہ یہی عورتیں غلطی کر بیٹھتی ہیں کہ خاوند کے ساتھ ایسی بے رخی سے بات کرتی ہیں، نہ الفاظ کا اچھا چناؤ ہوتا ہے، نہ الفاظ کو اچھے انداز سے بیان کرتی ہیں، بس جھگڑا انداز میں باتیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے خاوند کا دل الٹا چاٹ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی خاوند جب اپنے دفتر میں جاتا ہے اور اس کی سیکریٹری اس کے ساتھ بیٹھا بول لیتی ہے، سر آپ کیسے ہیں؟ سر آج آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں تو اس منحوس سیکریٹری کے یہ دو فقرے اس خاوند کی ازدواجی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بیوی گھر میں رہتی ہے اور خاوند پھر اپنی سیکریٹری کو شوق اور خیال میں رہتا ہے، یا کبھی کسی اور عورت سے بات کرنے کا موقع مل گیا اور اسی عورت سے نرم انداز میں بات کر لی تو خاوند کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ سیل فون استعمال اتنا برا کہ مت پوچھو۔ اس نے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو گناہ کے راستے پر ڈال دیا اور شادی شدہ لوگوں کے گھروں کا سکون لوٹ لیا۔ کہیں خاوند پریشان کہ بیوی فون پر غیر مرد سے باتیں کرتی ہے، چوری چھپے باتیں کر رہی ہے، خاوند کے گھر سے نکلنے کی دیر کہ اب فون بزی مل رہا ہے، اور کئی جگہ غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں وہ آپس میں ٹیلی فون پر اتنی باتیں کہ ان کو کسی اور کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ عاجز سیل فون کو ہیل فون کہتا ہے کہ یہ انسان کو جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ نوجوان بچے اور بچیوں کو ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اول تو گھر میں نوجوان بچی کو ٹیلی فون اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، مرد اٹھائے، مرد نہیں تو بڑی عورت اٹھائے اور پھر جس کا فون ہے اس کو دے دے۔ مگر ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ سارے گھر کے لوگ بیٹھے ہیں اور کنواری جوان عمر لڑکی وہی فون کرتی ہیں۔ اب سہیلی کے فون بھی اسے آ رہے ہیں اور سہیلیوں کے فون بھی آ رہے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ گھر میں فون ایسے کرتی ہیں کہ لڑکی سے بات کر رہی ہے، حقیقت میں آگے سے لڑکا بول رہا ہوتا ہے اور وہ صیغہ بھی لڑکی کا استعمال کرتی ہے۔ تم کیسی ہو؟ تم کیا کر رہی ہو؟ ماں باپ کو بیوقوف بنا رہی ہوتی ہیں اور ماں مطمئن ہوتی ہے، اچھا ہے اپنی سہیلی سے ہی باتیں کر رہی ہے۔ تو پہلے زمانے میں شیطان کے پاس جتنے آلات تھے، مگر گمراہی کے سیل فون نے ان آلات میں اور اضافہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ نوجوان بچے بچیاں نہ تو تعلیم میں توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے مستقبل کی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ مستقبل کا فیصلہ کس کے سپرد کریں؟ چنانچہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ شادی فلاں جگہ کی جائے، زیادہ موزونیت ہے، زیادہ مناسبت، اور بچی نے ٹیلی فون کے ذریعے ہی کسی اور کو دل میں بسایا ہوا ہوتا ہے۔ نہ کوئی جوڑ نہ کوئی حساب پورے خاندان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، مگر لڑکی ہے کہ ماننے کو تیار نہیں اور یہ بیوقوف ہوتی ہے۔ اگر اسی لڑکے کی شادی کر دی جائے تو وہ عاشق مزاج لڑکا اس کو اتنا زندگی میں رلائے کہ یہ ساری زندگی روتی رہے، مگر باتوں کے چکر میں آ کر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ تو نوجوان بچے بچیوں کو چاہیے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود نہ کریں، مصیبت میں نہ پڑیں، اس میں اپنے ماں باپ کے مشورے کو اہمیت دیں جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا۔ جتنا درد ان کو ہوگا اتنا درد کسی کو نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرد حضرات ایک وقت میں 2 4 6 لڑکیوں کے ساتھ وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی سیریس ہوتی ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دوسری طرف
فقط وقت گزاری ہو رہی ہے، اس لیے نوجوان بچوں کو چاہیے فون کو ہاتھ لگانے سے پہلے ڈرا کریں کہ کہیں یہ فون میری زندگی کا خون کا سبب نہ بن جائے۔ فون پر کس طرح بات کریں؟ اگر بات کرنی بھی ہو تو فون پر ایسے بات کریں کہ جیسے کوئی ناراض آدمی بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایسے عورت فون پہ بات کرے کسی مرد کے ساتھ کہ اگلے نے اگر دو باتیں کرنی ہیں تو ایک ہی بات کر کے فون بند کر دیں۔ ایسا انداز غیر مرد کے ساتھ اختیار کرنے پر عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ تو مصیبت یہی ہے کہ خاوند سے بات کرتی ہیں تو زبان میں ساری دنیا کی تلخی آ جاتی ہے، غیر مرد سے بات کرتی ہیں تو ساری دنیا کی شیرینی آ جاتی ہے۔ اسی سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ جب بیوی خاوند سے بات کرے تو آواز میں نرمی بھی ہو مگر گرمی بھی ہو، شیرینی بھی ہو، اور اسے الفاظ کا چناؤ ہو کہ اپنی بیوی کی بات سے خاوند کا دل خوش ہو جائے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ سلمی ایسے بات کرتی ہے کہ جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی اور موتی گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بیوی سوچے کہ کیا میں بھی ایسی باتیں کرتی ہوں کہ میرے الفاظ میرے خاوند کی نظر میں موتیوں کی طرح بن جائیں۔